بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی فقراء کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ قافلے نے ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے کہا، مشکیزہ لو اور اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پاک مٹی لے آؤ تاکہ ہم اس سے تیمم کریں، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے حسب حکم مشکیزہ لیا اور پہاڑ پر چڑھ کر مشکیزے میں مٹی ڈالنے لگا کہ اچانک اس نے ایک آواز سنی۔ ادھر ادھر دیکھا تو گرجا گھر میں ایک راہب نظر آیا۔ راہب نے پوچھا، اس مٹی کا کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ ہیں، جب پانی نہیں ملتا تو ہم مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں۔ راہب بولا، میرے ہاں ایک صاف اور شفاف کنواں ہے، تم اس سے پانی بھی پی لو اور وضو بھی کر لو۔ اس سے مرید نے کہا، پہاڑ کے نیچے ہمارا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا، تم جاؤ اور سب کو بلا لاؤ۔ وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور راہب کے متعلق بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، جا کر اسے کہو ہم 70 افراد ہیں، کیا اس کھنڈر میں آ جائیں گے؟ وہ مرید دوبارہ گیا اور راہب کو جا کر ساری بات بتائی تو اس نے کہا، اگرچہ 1000 ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی قدر کرتا اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب مرید نے واپس جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سارے قافلے کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ راہب نے اس کھنڈر کا دروازہ کھول دیا۔ سبھی نے خوب سیر ہو کر اس کنویں سے پانی پیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ جب فارغ ہوئے تو راہب نے سب کو ایک ایک بڑی پلیٹ پیش کی جس میں طرح طرح کے کھانے تھے۔ سب نے کھانا کھایا، پھر ایک تشت اور لوٹا حاضر کیا۔ سب نے اپنے ہاتھوں کو دھو کر مشک لگائی۔ جب راہب نے مہمان نوازی کر لی تو پوچھا، کیا تم میں سے کوئی اس مناسبت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو اشارہ کیا تو اس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت شروع کی، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا ہو ہم سے دور رکھے گئے ہیں۔ آیت مبارکہ سن کر راہب کی چیخیں نکل گئیں اور کہنے لگا، رب کعبہ عز و جل کی قسم، ہم نے صلح کر لی۔ جب قاری نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی تو اس نے پھر کہا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم میں کوئی اچھا شعر کہنے والا ہے، کیونکہ میں سماع کو پسند کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کی طرف اشارہ کیا تو اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے۔ اس نے طویل عرصہ تک دوریوں کو برقرار رکھا تو اسے معلوم ہوا کہ عذر خواہی کے راستے کیسے ہیں، پھر بھی دوری برقرار رکھنے کو اس نے پسند کیا اور فراق کے سمندر میں غوطہ زن رہا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وفا کے ساتھ نا انصافی کے زخم اگرچہ ختم بھی ہو جائیں تب بھی ان کے نشانات نہیں مٹتے۔ ان اشعار کو سن کر راہب کافی دیر تک روتا رہا، پھر بولا، مزید اشعار سنائیں۔ مرید نے دوبارہ اسی طرح کا شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، میں حاضر ہوں وہ جو ازل سے مجھے اپنی طرف بلاتا رہا اور اپنے پوشیدہ و لطف و کرم سے بار بار اپنی بارگاہ کی طرف میری رہنمائی فرماتا رہا، لیکن میں اس سے روگردانی کرتا رہا۔ راہب نے پھر چیخ ماری اور کہا، میں حاضر ہوں اے میرے مالک، میں حاضر ہوں اے میرے مالک عز و جل، تو نے مجھے اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔ اس کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور عیسائیت کے نشان کو توڑ دیا، عیسائیوں کا لباس اتار دیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گدڑی پہنائی اور آپ کا قافلہ اس کے اسلام لانے اور اس کی گردن جہنم سے آزاد ہونے پر بہت مسرور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 دینار نکال کر اس کو دیے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع تھے۔ پھر وہ راہب اپنے گرجا گھر وغیرہ کو چھوڑ کر چہرہ چھپائے ہوئے کہیں چلا گیا، نہیں معلوم کہ وہ کس سمت گیا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔